بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حکیم الیاس۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ایک وظیفے کے متعلق ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ 2-3 منٹ ٹائم مجھے دیجیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے گی، اور ہر قسم مسئلہ، ہر قسم پریشانی، چاہے وہ کاروبار سے ہو، چاہے وہ گھریلو پریشانی ہو، چاہے ناراضگی ہو، چاہے مالی مسئلہ ہو، چاہے بے اولادی کا مسئلہ ہو، چاہے کچھ بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وظیفہ جب آپ لوگ اپنائیں گے، اپنے اعمال میں شامل کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو پوری بات سمجھ آئے۔ یوٹیوب پہ آلریڈی بہت سارے ایسے چینلز موجود ہیں کہ اس میں مختلف قسم کے مختلف علماء نے مختلف وظائف بتائے ہیں، اور اس سے الحمدللہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن میرے آڈینس کافی تھنگ کیا ہے مجھے کہ حکیم صاحب آپ ایسا کریں کہ ہمیں کوئی آسان سا وظیفہ بتا دیں تاکہ ہم ہر مشکل سے نکل جائے، کیونکہ آج کل کے دور کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ ہر بندہ کسی نہ کسی موڑ پہ پریشان ضرور ہے۔ تو اسی لیے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ملے، اور آپ لوگ جب اسے اپنے اعمال میں ڈیلی روٹین میں جو وظائف، جو اذکار آپ لوگ کر رہے ہیں، اگر آپ لوگ اسی وظیفے کو بھی اس میں شامل کریں گے تو مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ وظیفہ انتہائی آسان ہے، انتہائی مجرب ہے۔ میں آپ لوگوں کو خود کا ایک قصہ سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کچھ ٹائم پہلے میرے ٹانسلز کا آپریشن ہوا، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی آپریشن ایسی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ وہ تکلیف دہ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اس تکلیف کی نوعیت یہ تھی کہ میڈیسن تو میں کھا نہیں سکتا تھا، کیونکہ صرف لعاب جو ہوتے ہیں، منہ کا جو اپنا پانی ہوتا ہے وہ بھی اندر نہیں جاتا تھا، اتنا مشکل ہوتا تھا، اور پورے جسم تو ویسے بھی بے قرار تھا، لیکن یہ جو گلے کا نظام ہے اس میں اتنی گنجائش بھی نہیں تھی کہ میں اپنا لعاب جو ہے وہ نگل لوں۔ تو بہت ساری مسائل تھے، اور انجیکشن لگا کے بھی تک چکا تھا کہ یا اللہ اب کیا کروں۔ تو ہمارا الحمدللہ ایک دینی گھرانے سے میرا تعلق ہے، تو ایک مفتی صاحب کے ساتھ میں نے رابطہ کیا، اور میں نے اس سے بتایا کہ یار میں تو بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، آپ ایسا کریں کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دے تاکہ میری یہ تکلیف کم ہو جائے۔ تو اس نے مجھے یہی وظیفہ دیا جو ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ الحمدللہ جب میں نے اس کا ورد شروع کیا تو تقریباً 3-4 گھنٹے بعد مجھے طلب ہوئی پانی پینے کی۔ اس ٹائم تو میں گھونٹ سے نہیں پی سکتا تھا، لیکن میں نے وہ سٹرو اندر رکھ کے میں نے پورا 1 گلاس پانی پیا تھا، اور وہ تکلیف اللہ کے فضل و کرم سے کم ہو گئی تھی۔ تو اسی طرح مختلف وہ وظیفہ تو میں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھا، اور اپنے اعمال میں اپنا جو ڈیلی اذکار جو ہر بندے کا ہوتا ہے اس کے اندر میں نے اسے شامل کیا ہے، اور الحمدللہ مجھے جب بھی کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، چاہے جو وہ کس صورت کا بھی ہو، تو میں اس کا ورد شروع کر لیتا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میری وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ چلے، ٹائم ضائع نہیں کر رہا ہوں آپ لوگوں کا، یہ بات تھوڑی لمبی اس لیے کر دی تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے۔ آتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ وظیفہ انتہائی آسان ہے۔ 17واں پارے میں آیات نمبر 83، اس میں ایک آیات کا حصہ ہے، وہ ہے اسکرین پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، دوبارہ بھی آپ لوگ سن لیجئے گا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جو تکلیف مجھے مل چکا ہے، جو تکلیف مجھے ملا ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے ختم کر دیں، اور بے شک
تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور مطلب اتنا رحم کرنے والا ہے کہ مطلب اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اس آیات کا مطلب یہ ہے، یہ لفظی ترجمہ میں نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو آپ لوگ انشاءاللہ اس وظیفے کو اپنائیے گا، اور جادوئی طور پہ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کے کس طرح اور کتنے جلد اس کے نتائج آ رہے ہیں۔ آپ لوگ اس سے مالی پریشانی کے لیے بھی اس کا ورد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مطلب گھریلو ناچاکی ہو، چاہے کوئی ناراض ہو، یا مالی پریشانی ہو، یا مطلب بدن میں کچھ بیماری ہو، کچھ بھی ہو، آپ لوگ انشاءاللہ اس کو مطلب اپنے اعمال میں شامل کر کے اس کا ورد کریں۔ دوسری خاص بات اس وظیفے میں یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی کاؤنٹ مقرر نہیں ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے اتنی بار یہ پڑھنا ہے، نہیں، بس آپ لوگ ورد کرتے جائیں، اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ قرآن کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا انتہائی لازمی ہے، لیکن قرآن کی کسی آیات کو وظیفے کے طور پہ پڑھنا، اس کے لیے اگر آپ لوگ باوضو بھی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ اس کی ورد کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔